صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، ہم سب کو معلوم ہے کہ 11ویں شریف کا مہینہ چلا ہے، 11 ہی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 11ویں ہمارے بزرگوں نے بنائی 11ویں، اور ہم لوگ کو سیاحوں تو ہر سال جو ہے 12ویں منایا کرتے تھے، ہر سال غوث اعظم 12ویں مناتے تھے۔ تو جس کی 12ویں غوث اعظم منائے، جس کی 12ویں، کس کی 12ویں؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو تشریف لائے تھے نا، عید میلاد النبی کے مہینے، ربیع الشریف کے مہینے۔ تو حضور غوث اعظم ہر سال کی 12ویں منایا کرتی تھی۔ تو جو غوث اعظم 12ویں منائے تو پھر اس کا نانا وہ کب چاہے گا کہ میرا تھے کہ 11ویں نہ منائی جائے؟ اس کا نانا کب چاہے گا کہ جو میرا نواسا جو ہے 11ویں مناتا ہے، میری 12ویں مناتا ہے، تو میں اس کی 11 کیوں نہ منواؤں؟ انشاءاللہ اسی بات اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ تو درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے محترم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچا کے ساتھ ہو جاؤ، قرآن فرمانا ہے۔ تو قرآن نے یہ بھی فرما دیا سچوں کی جماعت جو ہے صالحین ہے، صدیقین ہے، نبیین ہے۔ صالحین کی جماعت ہے، ولی اللہ کی جماعت ہے، نبیوں کی جماعت ہے، صدیقوں کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے۔ ان کا دامن پکڑ لو گے تاکہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ ولی اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ سنا نہیں ہم نے کہ حضرت نظام الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان علی کے وقت میں مرنے کا جو وقت ہوتا ہے بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ شیطان کی جو ہے ایمان چھیننے کے چکر میں لگا جاتا ہے، کسی صورت سے مرنے والا کا ایمان خراب کر دے۔ ایک تو جان علی کے وقت میں، ایک قبر کے اندر جو فرشتے سوالات کرتے ہیں نا مرنے کا، تو یہ قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے میرا رب کھڑا ہے، اپنی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم قبر پہ اذان دیتے ہیں۔ جب قبر پہ اذان دیتے ہیں تو شیطان جو ہے اذان کی آواز سننے کے بعد میں بھاگ جاتا ہے۔ بھاگنے کے بعد میں میت کے سوالات میں آسانی ہو جاتی ہے، اس لیے قبر پہ اذان دیتے ہیں۔ لیکن قبر پہ ایک ہی بار اذان دینا، بار بار جا کے قبرستان میں اذان نہیں دینا چاہیے۔ مرنے کے بعد جب دفن کرتے ہیں اسی وقت اذان دینا چاہیے، بار بار اذان دینا قبر کے اوپر جانا منع ہے، ایک ہی اذان دینا چاہیے دفن کے بعد۔ کیونکہ ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں قبرستان میں تو جو ہے اذان دینا شروع کر، اذان نہیں دینا چاہیے بلکہ قرآن عظیم کے ہر مسلمان کو قل اللہ احد یاد ہے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، 3 مرتبہ پڑھ کر اسی کو اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس قل اللہ شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے والدین کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ سورت چھوٹی ہے لیکن حدیث شریف میں آتا ہے جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی بھی جاؤ اپنے والدین کے زیارت کے لیے جایا کرو، ان سے فیض لیا کرو۔ ایک والدین سے فیض لے سکتے ہیں، جیسے دنیا میں والدین سے مانگا کرتے تھے، ان کے قبر کو وہاں سے سوال کرے کرو، اے ابا جان ہماری دعا فرماؤ۔ بھائی میت کی جو روح ہے وہ زندہ رہتی ہے، مرتی نہیں۔ روح جو ہے انسان کی جو روح ہے وہ مرتی نہیں، زندہ رہتی۔ انسان کیا ہے؟ کھاد ہے، مٹی ہے۔ منہا خلقناکم، میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ قرآن فرمانا، قرآن پر یقین ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کا قرآن پر یقین ہے۔ منہا خلقناکم، میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ ومنہا نخرجکم، اسی مٹی کے اندر کیا ہے؟ ملنا ہے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے اٹھنا ہے۔ تو یہ جسم کیا ہے؟ ہماری خاک ہے، لیکن اللہ کا رسول جو ہے نوری بشر ہے، ہم خاکی بشر ہے۔ اللہ کا رسول نوری بشر ہے، ہم خاکی بشر ہے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ صحابہ بلندر جو صالحین ہیں وہ اپنی قبر میں زندہ ہے۔ یہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، اولیاء اللہ کی بات الگ ہے، شہیدوں کی بات الگ ہے۔ شہید کے بارے میں تو قرآن میں فرماتی ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کی گئی کو مردہ کے زندہ ہے، اللہ کی طرف سے کو کھانا ملتا ہے، رزق ملتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو میرے محترم، اللہ نے تو شیطان جو ہے یہ بہکاتا ہے مرنے والے کا وقت جو ہے جھانکنے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ اپنے ہاتھ میں جو ہے کٹورا لے کر پیالہ لے کر پانی کا کہتا ہے کہ میں ہو جاتا ہوں، میں تجھے یہ پانی پلا دوں گا۔ تو جھانکنے کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ پانی کی بہت پیاس لگتی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چمچ سے پانی ڈالتے ہیں لیکن وہ پینے والا ہو جو جس کی جان نکلی ہو تو اس کو جانے اس کو کیا آتی ہے پیاس لگی ہے، لیکن پھر بھی پانی ڈالتے رہتے ہیں، اس کا حالت کر رہتا ہے۔ تو بہرحال شیطان جو ہے گمراہ کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ حضرت نظام الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے جھانکنے کے وقت میں آئے، جب روح پرواز کر رہی تھی
शैतान आ गया और शैतान आने के बाद कहने लगा, ऐ निजामुद्दीन कुबरा, तुमने जिंदगी भर जो है मुनाज़रे किए हैं, तुमने जिंदगी भर जो है नमाज अदा की है, तुमने जिंदगी भर जो है रोजे रखे हैं, ज़कात अदा की है। ऐ निजामुद्दीन कुबरा, ये बताओ कि तुमने अल्लाह को पहचान लिया, अल्लाह को मान लिया? हजरत निजामुद्दीन कुबरा कहते हैं, मैंने अल्लाह को मान लिया, अल्लाह एक है। तो शैतान ने कहा, कौन सी दलील है? मेरे मतलब आपने दलील पेश की, वो भी रद्द कर दी। यहाँ तक कि शैतान ने 360 दलीलें पेश की, तो लेकिन हजरत निजामुद्दीन कुबरा ने 360 दलीलें पेश की, लेकिन शैतान ने जो है रद्द कर दी। रद्द करने के बाद जो है आपके जो पीर और मुर्शिद थे हजरत निजामुद्दीन जो है कुबरा जो है दूर दराज के मकाम पर वुजू फरमा रहे थे। आप फरमाते हैं, ये क्यों नहीं कह देता कि मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूँ? तो पीर और मुर्शिद ने क्या हुआ? ईमान की हिफाजत फरमा दी है। तो पीर और मुर्शिद से जो है बड़े फायदे हैं। क़यामत का मैदान में, क़यामत के मैदान में पहुंचना है, कब्र में पहुंचना है, तो मेरे मतलब में तो गौसे आज़म तो कारों वालों की मदद फरमा देते हैं। गौसे आज़म की बारगाह में एक बच्चा आया, एक नौजवान आया, भागता हुआ रोता हुआ। हुजूर गौसे आज़म ने उसे देख कर के रोता हुआ आ रहा है। पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? कहा, मैं गौसे आज़म, गौसे पाक, कल मैंने अपने वालिद, जो मेरे वालिद गुजर गए थे, मेरे वालिद जो फोत हो गए थे, उनको दफन करने के बाद जो है मैंने आज सपने में देखा है। क्या देखा है? कि मेरे वालिद जो है अज़ाब कब्र में गिरफ्तार है और मेरे वालिद कह रहे हैं, ऐ बेटा चला जा और गौसे आज़म के पास में चला जा और उनसे मेरी दुआ की मग़फ़िरत फरमा। दुआ की मग़फ़िरत के लिए दरख्वास्त की है मेरे अब्बा ने। तो मेरे मोहतरम गौसे आज़म ने फरमाया, ऐ बच्ची ये बता कि तेरे बाप जो है मेरे मुरीद थे? कहा, तुम्हारे मुरीद तो नहीं थे। अच्छा ये बता कि तेरे वालिदैन जो है मेरे घर की तरफ से कभी गुजरे थे? कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक मरतबा आपके मदरसे के दरवाजे से जरूर गुजरे हैं। कहाँ से? मदरसे के दरवाजे से, जहाँ पे दर्स दिया करते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे, उसके दरवाजे से वो बहुत गुजरे हैं। तो गौसे आज़म ने फरमाया, फिर चला जा तू अपने घर को, जा चला जा। तो मेरे वतन भी चला गया। जाने के बाद जो है दूसरी रात को जो है इसने सपने में देखा कि वालिदैन को जो अज़ाब कब्र हो रहा था, उसकी कब्र के ऊपर रहमत की बारिश हो रही है। तो जो है सुबह उठता है और उठने के बाद जो है ये जो है गौसे आज़म की बारगाह में हंसता हुआ आ रहा है। गौसे आज़म ने दूर से देखा कि कल रोता हुआ आ रहा था, आज हंसता हुआ आ रहा है। गौसे आज़म ने पूछा, बेटा क्या हुआ? कहा, क्या हुआ? आज मैंने अपने अब्बा को देखा है। अब्बा कह रहे हैं गौसे आज़म ने दुआ कर दी है तो मेरा बेड़ा पार हो गया है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं पूरी रात बेटा सोया नहीं हूँ, रब की बारगाह में तेरे वालिदैन की दुआ करता रहा हूँ। इस दुआ से अल्लाह तबारक व तआला तेरे बाप की मग़फ़िरत फरमाती है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे कौन पीरा ने पीर है, कौन गौसे पाक है? बचपन का ज़माना है, 18 साल की उम्र है, 17-18 साल की उम्र है, अपने बाप के अकेले बेटे हैं, माँ की अकेली है, 18 साल की उम्र शरीफ हुई है। तो मेरे लोग अपनी वालदा से कहते हैं, वालदा मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ, मैं इल्म पढ़ना चाहता हूँ। तो वालिदा ने कहा, बेटे मैं ज़ईफ़ा हूँ, मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, तू मेरी जिंदगी का सहारा है, तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है, तू मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है? ये कह सकती थी, लेकिन गौसे आज़म की वालिदा तो वो भी उम्मुल खैर फातिमा थी, वो भी अल्लाह की वलिया थी, वली की बीवी थी। गौसे आज़म के जो वालिद थे वो भी वली थे और गौसे आज़म के जो नाना थे वो भी वली थे। गौसे आज़म की जो माँ भी थी वो भी अल्लाह की वलिया थी। जब ये तीनों जगह मिले, तीनों जगह मिले तो गौसे आज़म बनी। तो नबियों में अल्लाह के रसूल का मर्तबा आला है और वलियों में गौसे आज़म का मर्तबा आला है। तो गौसे आज़म माँ से कहा, तालीम हासिल करना चाहता हूँ, इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ, बगदाद जाना चाहता हूँ। बगदाद को मदरसा था, पढ़ने कहीं में नहीं, जी हाँ मैं नहीं था। तो हमारे बापू से इजाज़त दे दी, कहा बेटा जा रहा तो ना जा रहा, एक काम कर, मेरे पास में 40 अशरफियाँ हैं, 40 दिनार है, ये 40 रुपए है, 40 रुपए कह लीजिए, 40 अशरफियाँ कह लीजिए, 40 दिनार कह लीजिए। कहा, बोले बेटे ने तू इन्हें ले जा, खर्चे में इनको खर्च। अब तो जो है मदरसों में क्या इंतजाम है, उस जमाने में मदरसों में कुछ इंतजाम नहीं होया करता था। तालिब इल्म अपनी जेब से खर्च करा करते थे, वालिदैन जो है अपने जेब से खर्च करके बच्चों को पढ़ाया करते थे। आजकल क्या है, मदरसों में जो है दाखिला करा देते हैं, सब मदरसा जो है खर्चा पूरा जो है उठा लेता है। उठाता क्यों है?
کہ ہم لوگ چندہ دیتے ہیں، ان کو تبھی تو اٹھا لیتا ہے نا، نہیں چندہ نہیں دیں گے تو پھر وہ ہم سے پیسہ وصول کریں گے، تو چندہ دیتے ہیں زکات کا تو وہ لوگ جو ہے مدد سے چلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے مسلمانوں کو مدرسہ چلانے کی توفیق بخشے۔ الہ العالمین، یہ غوث اعظم ہے، ماں سے کہہ رہے ہیں امی جان جو ہے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم کی والدہ نے کہا بیٹا چلے جاؤ، لیکن یہ 40 دینار ہے، 40 روپے ہیں، ان کو لے جاؤ اور ان کا خرچہ کرتے رہنا۔ تو والدہ نے جو ہے آپ کی بغل کے نیچے وہ 40 دینار کو سی دیا، سینے کے بعد جو ہے غوث اعظم جو ہے تعلیم کے لیے بغداد شریف جا رہے ہیں، قافلے والے آپ کے ساتھ میں ہیں، لوگ آپ کے ساتھ میں ہیں، تعلیم لینے کے لیے جا رہے ہیں بغداد کی طرف۔ چلتے چلتے راستے میں کیا ہوا؟ ڈاکو نے قافلے کو لوٹ لیا۔ ڈاکو نے یعنی چور رہا کرتے دور بڑے بڑے چور رہتے تھے اس دور میں، تو ڈاکو نے دیکھا قافلہ آ گیا ہے، ان کا مال لوٹ لیا، ان کا سامان چھین لیا۔ حضور غوث اعظم کی باری آئے تو چوروں نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس وہ کچھ مال ہے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا ہاں میرے پاس میں مال ہے۔ تو نے کیا؟ میرے پاس میں 40 دینار ہے۔ تو وہ جو ہے وہ چور جو ہے ہنسنے لگے، کھانے ہاتھ بولتا ہے 40 دینار ہے، مذاق کرنے لگا، ہنسنے لگا۔ تو میرے مطلب کیا ہوا؟ وہ چلا گیا، پھر دوسرا سردار آیا، چوروں کا جو سردار تھا، جو سب سے بڑا تھا، جو سب کا ہیڈ تھا، وہ آیا اور کہنے لگا اے بچے نوجوان تیرے پاس میں کچھ ہے؟ کہا میرے پاس میں 40 دینار ہے۔ کہا میری جو ہے میرے کپڑے کے اندر سلے ہوئے، اس کپڑے کو پھاڑا گیا تو 40 دینار مجھے۔ سبحان اللہ۔ تو چوروں نے کہا، چوروں کی سردار نے کہا بچے تو ہم کو جھوٹ بول سکتا تھا کہ میرے پاس میں 40 دینار ہے، جھوٹ بول دیتے تو ہم کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو میرے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے جب میں تعلیم کے لیے نکلا تھا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو میری والدہ نے یہ کہا تھا بیٹا کتنی بھی پریشانی آ جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اور ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں بھائی، کھانے کے لیے جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ ہر برائی کی جڑ جو ہے جھوٹ ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے کہا، میری والدہ نے کہا تھا بیٹے کیسی بھی مصیبت آ جائے، کیسی بھی پریشانی آ جائے، جھوٹ مت بولنا۔ مجھے والدہ کا وعدہ یاد آ گیا، میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ تو میرے مطلب حضور غوث اعظم سے وہ چور کہنے لگے، وہ سردار کہنے لگا ارے تو اپنی والدہ کا اتنا وفا نبھا رہا ہے اور ہم رب قدیر نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس کا کھاتے ہیں، اس کا پیتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اے بیٹا تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ اور ہم کو جو ہے اپنا بنا لو۔ غوث اعظم نے اس سردار کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کر سب کو ولی بنا دیا، سب کو ایک نظر میں ولی بنا دیا۔ یہ پہلا جو ہے غوث اعظم کا پہلا جو ہے یہ تعلیم تھی لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کی، سیدھا راستہ چلانے کی۔ پہلا راستہ جو ہے چلتے چلتے یہ پہلی کرامت ہے آپ کی مسلم۔ کون غوث اعظم ہے؟ وہ غوث اعظم ہے جو ماں کی شکم میں 18 باروں کے حافظ ہو گئے ہیں۔ کون غوث اعظم ہے؟ وہ غوث اعظم ہے جو جنوں سے جو ہے لڑکی کو چھڑا دیتے ہیں۔ ایک آدمی تھے جن کا نام عارف بشیر بن محفوظ ان کا نام تھا، یہ غوث اعظم کے مرید تھے، غوث اعظم کے مرید تھے، غوث اعظم کے پیار کرتے تھے، غوث اعظم کی بارگاہ میں رہا کرتے، مرید ہو گئے۔ تو ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ وہ بیٹی جو ہے نہا دھو کر جو ہے اپنی مکان کی چھت کے اوپر، کتاب کا نام تعریف الاولیاء کتاب ہے، اس کا بیان کر رہا ہوں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تعریف الاولیاء کتاب نام ہے، ہاں مفتی شفیق الرحمان صاحب کی مصنف ہے اس کتاب کی، اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ایک جتنا بھی بیان ہے تعریف الاولیاء کرامت اولیاء کو جو بیان کر رہا ہوں میں، تو میرے محترم اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ فاطمہ نام کی لڑکی نے غسل کیا، اپنا بال سکھانے کے لیے چھت کے مکان کے اوپر چڑھ گئی، بالوں کے اندر کنگھی کر رہی تھی، اسی دوران اوپر سے وہ لڑکی غائب ہو گئی، چھت کے اوپر سے غائب ہو گئی۔ اب جس کی بیٹی جوان بیٹی ہو گھر سے غائب ہو جائے تو اس کے والدین کے اوپر کیا بیزتی ہے، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ادھر تلاش کرتے ہیں، ادھر تلاش کرتے ہیں۔ اس کے باپ نے، فاطمہ کے باپ نے، عارف صاحب نے جو ہے لڑکی کو تلاش کیا لیکن لڑکی نہ ملی۔ جب نہ ملی پریشان ہو کر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، کہا حضرت کیا ہوا میرے مرید، تجھے میں تیری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا حضرت ایسے ایسے معاملہ تھا کہ میری بیٹی جو ہے چھت کے اوپر گئی تھی، وہاں بالوں کے اندر کنگھا کر رہی تھی اور اچانک جو ہے وہاں سے غائب ہو گئی ہے، کوئی میری چھت کے اوپر چڑھ نہیں سکتا، اونچی اونچی دیواریں بنی تھی لیکن اچانک بیٹی وہاں سے غائب ہو گئی۔ حضور غوث اعظم نے نظر جھکانے کے بعد میں 1 منٹ میں کہا
وہ تیری بیٹی کو جو ہے جن اٹھا کے لے گیا. کیا فرمایا؟ جنات اٹھا کے لے گا. جنات کا ذکر قرآن عظیم میں ہے. پوری صورت ہے قرآن عظیم میں آئی ہے. قل اوحی الیکم نفر فقالوا سمعنا قرآن عجبا، یعنی 29 میں پارے میں پوری سورہ ہے جنات کی. تو جنات بھی ہے. جنات کے انسان کو اللہ نے جنات کو پیدا کیا، انسان کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو کیا آگ سے پیدا کیا. تو کہا غوث اعظم نے فرمایا 1 منٹ میں نظر دیکھی تو کہا جنات اٹھا کر لے گیا تیری بیٹی کو، اور لے کے بھی چین کا جن گیا ہے. کیا آپ پریشان مت ہو، میرے مرید تیری بیٹی مل جائے گی. تو میری مطلب آپ نے فرمایا اے میرے مرید یہ مسلح لے جا، اور مسلح لے جانے کے بعد چین کے جنگل میں چلا جا، چین میں چلے جا اور مسلح بچھا کر ایک جگہ جو ہے ایک دائرہ بنا لے، اس دائرے کے اندر بیٹھ جانا. اور جنوں کی جماعت آئے گی. کس کی آئے گی؟ جنوں کی جماعت آئے گی. ان کے جنوں کا سردار آئے گا، ان کی جماعت آئے گی. وہ جو ہے شیر کی طرح آواز کریں گے اور بجلی کی طرح جو ہے گرجیں گے. وہ آئیں گے تیرے پر حملہ کریں گے، لیکن تیرے جو گرد جو دائرہ کی جماعت دائرے کے اندر داخل نہ ہوں گے. یہ جو ہے مرید جو ہے مسلح لیا. اب تم میں سے کوئی ہوتا یار بچی چلے گئی جنوں سے کون لینا چاہتے ہیں، جن سے مقابلہ کر سکتے نہیں کرتے. لیکن وہ تو غوث اعظم کا مرید تھا. غوث اعظم نے کہا اگر ٹھیک ہے مسلح لے جا اور چین میں چلا جا، مسلح بچھا کر ارد گرد جو ہے اپنے جو ہے دائرہ آثار کھینچ لے. اور غوث اعظم کے نام سے یہ دائرہ بسم اللہ پڑھ کر بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد جو ہے جنوں کی جماعت آ رہی ہے. تو میرے مطلب اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، میں بڑی غرض کے ساتھ میں جیسے جو ہے بادل گرجتا ہے آتے ہیں اور آنے کے بعد اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے دائرے کے قریب جاتے ہیں تھوڑے جو ہے پیچھے گر جاتے ہیں. صبح کے وقت جو ہے جنوں کی فوج آئی، ان کا سردار آیا. آنے کے بعد جو ہے اس نے بھی حملہ کرنا چاہا. انسانوں کے یہاں بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں لوگ. انسانوں کے جنات جو ہے یہ شیطان سے ملا ہوا ان کا ایک گروہ جو ہے ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ تکلیفات دیتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں انسانوں کو. لیکن یہ تو غوث اعظم کا مرید تھا نا، غوث اعظم سے محبت کرنے والا تھا، غوث اعظم سے پیار کرنے والا تھا. بیٹھ گیا، جنوں کا سردار آیا، جنوں کے سردار نے حملہ کرنا چاہا. جیسے ایک آثار کے قریب گیا، اس کے جو ہے قریب میں گیا تو یہ جنوں کا سردار بھی گر گیا. گرنے کے بعد جو ہے یہ جو ہے پوچھا بھائی تو کون ہے؟ کہا یار میں تو مجھے ایک آدمی نے بھیجا. بولے کس نے بھیجا؟ بولے غوث اعظم نے بھیجا. غوث اعظم کا نام جب سنا تو یہ ایک دم قریب میں بیٹھ گیا. ارے کس نے غوث اعظم نے بھیجا ہے؟ بڑے پیر نے بھیجا؟ بولے ہاں غوث اعظم نے بھیجا. بولے کیوں بھیجا ہے؟ کہا میری بیٹی جو ہے فاطمہ نام کی غائب ہو گئی ہے. تو میرے وطن جنوں کا سردار بولا وہ لڑکی کون اٹھا کے لے گیا ہے؟ جنوں کو حکم فرمایا جاؤ ان کی بیٹی کو تلاش کرو. میرے وطن جنات گئے، جنگلوں میں دیکھا، گھروں میں دیکھا، دکانوں میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا لیکن بیٹی نہ ملی. جب بیٹی نہ ملی تو جنوں نے کہا کہ حضرات وہ بیٹی نہیں ملی ہے تو کوئی جنات نہیں لیا ہے. تو میرے مطلب جنوں کا سردار بولا میرے پیرو مجھ سے غوث اعظم نے بولا یہ ہو نہیں سکتا. جنوں نے 2 گھنٹہ تلاش کیا اور حضور غوث اعظم نے صرف 1 منٹ کے اندر آنکھ میچ کے بتا دیا تو یہ جن اٹھا کے لے گیا. یہ جن تلاش کر رہے 2 گھنٹہ ہو گیا نہیں ملی. پھر جنوں کے بادشاہ نے کہا پھر تلاش کرو، پھر تلاش کرو. پھر تلاش کیا گیا تو ایک جن جو ہے پکڑ کے لیا اس لڑکی کو لیا. کہا تو غوث اعظم کی جو ہے وہ مرید کی بیٹی کو اٹھا کے لے گیا تھا، تجھے شرم نہیں آئی، تجھے غیرت نہیں ہے؟ تو میرے مطلب جو ہے کہنے لگا غلطی ہوئی. غلطی نہیں، غوث اعظم کے میرے پیرو مرشد کی تُو نے بیٹی کو اٹھائی ہے، اس کی گردن کو مار دیا جائے. اس کی گردن کو مار کے اڑا دیا گیا، اس کو جو ہے ختم کر دیا گیا. یہ بیٹی اس کے حوالے کر دی گئی. یہ غوث اعظم کی ذات و برکات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ غوث اعظم کی ذات و برکات ہے جو غوث اعظم کی رحمت سے لٹا رہے ہیں. لوگ غوث اعظم کے نام سے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. قسم خدا کی یہ کھانا کھلانا یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. ولی اللہ کی محبت غوث اعظم کی خدمت میں میرے مطلب نظر و نیاز کر رہے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نیاز کے صدقے میں اس کھانا کھلانے کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو میرے مطلب ایک آدمی تھے یوسف مصری ان کا نام تھا. کیا نام تھا؟ یوسف مصری. جب 11ویں شریف آ جایا کرتی تھی 11ویں شریف، یہ جو ہے 11ویں شریف آج سے نہیں ہے. ایک دن کیا ہوا غوث اعظم جو ہے 12ویں شریف منایا کرتے تھے. کون؟ غوث اعظم 12ویں شریف. اتنی غریبی آ گئی، اتنے غریب آ گئے کہ غوث اعظم کے پاس میں کچھ نہیں تھا. اپنے ایک مرید سے کہا اے مرید یہ جو ہے میرا امامہ لے جا اور امامہ بیچ کر جو ہے کچھ لے آ، میں جو ہے 12ویں کروں گا، میں رسول کی 12ویں کروں گا. امامہ دے دیا اور کہا یہ میرا امامہ اور دان میں نہیں بیچنا،
شہر کے باہر لے جانا، نہیں تو میرے مرید پہچانتا نہیں غوث اعظم کا امامہ ہے، یہ غوث اعظم کا امامہ ہے، تو میرے مرید مرید لے جانے کے بعد جو ہے آپ اس نے وہ امامہ بیچا، امامہ بیچنے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے کھانے کا انتظام کیا، اور غوث اعظم کی بارگاہ میں غوث اعظم نے نظر نیاز کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 12ویں شریف منانے کے بعد میں کیا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد تو ایسا لگتا ہے جیسے کھانے پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہے، کھانے پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہے، تو میرے مرتبہ نے پیچھے دیکھا تو کوئی اللہ کے رسول تشریف لے آئے تھے، کہا اے میرے بیٹے اے غوث پاک کہ تو نے اپنا امامہ کیوں بیچا، تیرے پاس نہیں تھا نہ کرتا، کہا نہیں یا رسول اللہ میں بک جاؤں تو بک جاؤں لیکن 12ویں کرنی نہ چھوڑوں گا، 12ویں کرنی نہ چھوڑوں گا، تو کہا اگر تو میری 12ویں نہیں چھوڑا میں اپنی امتیوں کو حکم فرما دیتا ہوں 11ویں کرنی نہ چھوڑیں گے تیری، وہ غوث اعظم کی ذات و برکات ہے۔ تو یوسف مصری نے لنگر کا دن آیا، لوگوں کو معلوم ہوا آج یوسف مصری کے گھر میں کھانے کی دعوت ہے، آج لنگر لٹایا جائے گا، دور دراز سے جو ہم لوگ آ رہے ہیں کھانے کے لیے یوسف مصری کے ہاں، تو میرے وقت یوسف مصری جو ہے بیمار پڑ گیا، یوسف مصری بیمار پڑ گیا، حضور غوث اعظم کی عقیدت پر، حضور غوث اعظم کی محبت پر لوگوں کو لنگر کھلایا کرتا تھا، لوگوں کو جو ہے لنگر لٹایا کرتا تھا، یہ بیمار پڑ گیا اسی دن جس دن 11ویں تھی، جب بیمار پڑ گیا لوگوں نے علاج کرایا، گھر والوں نے علاج کرایا، ڈاکٹروں سے علاج کرایا، طبیبوں سے علاج کرایا، حکیموں سے علاج کرایا، لیکن جو ہے کامیابی نہ ملی اور یہ بیماری اس کی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ موت ہو گئی اس کی، لیکن موت سے اس نے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو اسی طریقے سے جیسے میں نیاز کرتا ہوں 11ویں شریف کرتا ہوں اسی طریقے سے تم بھی یہ رواج جاری اور ساری رکھنا، مجھ سے وعدہ کرو، بچوں نے وعدہ کیا، بیوی نے وعدہ کیا، جیسے آپ نیاز کرتے ہیں غوث اعظم کے ہر سال 11ویں شریف ہم کرتے رہیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ جو ہے وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گئے، انتقال کرنے کے بعد یوسف مصری نے کہا تھا جب میں انتقال ہو جاؤں تو میرا جنازہ پچھلے حصے میں رکھ دینا، پچھلے مکان کے حصے میں، تاکہ لوگ جو ہے ڈسٹرب نہ ہو کہ یوسف مصری کا انتقال ہو گیا ہے اور کھانا چھوڑ دیں اور حضور غوث اعظم کا لنگر کھانا جو ہے نہ کھائے، اسی غم میں میرے جنازے کو کہاں رکھ دینا، پچھلے والے حصے میں رکھ دینا، میرے مطلب بچوں نے، ان کے بیوی بچوں نے، خاندان والوں نے، ان کے عزیزوں نے ان کی یوسف مصری کا جنازہ کہاں رکھ دیا، کمرے کے پچھلے حصے میں رکھ دیا، رکھنے کے بعد جو ہے لنگر کھلا رہے، لوگ آ رہے لنگر کھا رہے، لوگ آ رہے کھانا کھلا رہے، ایک بندہ اس میں ایسا تھا جو کہ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، گدڑی پہنا ہوا تھا، وہ فقیر کے لباس میں تھا، تو میرے وقت اس کے بچے یوسف مصری کے کہہ رہے کہ کھانا کھا لو، کہا کھانا تو یوسف مصری کے ساتھ کھاؤں گا، کس کے ساتھ، اس فقیر نے کہا کہ کھانا یوسف مصری کے ساتھ میں کھاؤں گا، تو بچوں نے کہا کہ آپ کھانا کھا لیجیے، ہمارے ابا کہیں گئے ہوں گے، آپ کھانا کھا لیجیے، کوئی آ جائے کہ بعد میں ان کے ساتھ میں کھا لینا، نہیں میں تو کھانا اسی کے ساتھ کھاؤں گا، تو جو ہے لوگ جو دیکھیں فقیر آیا ہے اور کھانا نہیں کھا رہا ہے، بیوی کہہ رہی کھانا کھا لے، بچے کہہ رہے کھانا کھا لو، اور عزیز کہہ رہے کھانا کھا لو، گھر والے کہہ رہے کھانا کھا لو، لیکن یہ فقیر ضد کرا ہوا ہے میں تمہارے باپ کے بغیر کھانا کھا نہیں سکتا، یوسف مصری آئے کہ تبھی میں کھاؤں، یوسف مصری تو مر گئے نا، یوسف مصری کا جنازہ پچھلے کمرے میں رکھا ہوا ہے، کپڑے سے ڈھکا ہوا رکھا ہے، تو میرے مطلب بڑے بیٹے نے ان کا فقیر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اس کمرے میں لے گئے، دیکھو ہمارے ابا جو ہے آرام کر رہے ہیں، تم ہی کھانا کھا لو، کہا یہ ایسا ہو نہیں سکتا، تمہارے ابا کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، تو میرے مطلب اس کے بیٹے نے جو ہے والدین کے کپڑے سے چہرے کو ہٹایا تو دیکھا وہ مردہ پڑے ہیں، ان کی روح پرواز کر چکی ہے، تو میرے مطلب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عقیدت میں کھانا کھلا رہا تھا، 11ویں شریف کر رہا تھا، لیکن یہ فقیر جو ہے ضد کر رہا ہے ان کا انتقال ہو گیا، یوسف مصری کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا، تو میرے مطلب یوسف مصری تو مر چکے ہیں، اب یہ فقیر ان کے پاس میں جاتا ہے، جانے کے بعد جو ہے ان کے کان میں بولتا ہے، کیا بولتا ہے، یہ کیسی مہمان نوازی ہے، تو نے ہم کو بلایا ہے اور خود آرام کر رہا ہے اور ہم کو جو ہے پریشان کر رہا ہے، آج جو ہے اتنا ہی کہتے ہیں، قسم خدا کی اتنا کہنا تھا، وہ جو ہے آنن پر یوسف مصری کھڑے ہو گئے، جب دیکھا بیٹے باپ زندہ ہو گیا، بیوی نے دیکھا باپ زندہ ہو گیا، عزیزوں نے دیکھا کہ باپ زندہ ہو گیا، خاندان والوں نے دیکھا کہ یوسف مصری زندہ ہو گیا ہے، زندہ ہونے کے بعد جو ہے یوسف مصری جو ہے اس کے قدموں میں گر گئے اور فقیر سے کہنے لگے یہ بتا دے تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے کہ تو ہمارے کام آ رہا ہے، تو میرے مطلب کہنے لگے تو مجھے پہچانتا نہیں ہے، تو مجھے جانتا نہیں ہے، جس کے نام سے 11ویں شریف کرتا نہیں غوث اعظم ہوں، نہیں غوث اعظم ہوں،
میری وہ غوث اعظم ہو تو حضور غوث اعظم وہ غوث اعظم ہے تو میری مطلب حضور غوث اعظم کی ذات و برکات ہے کہ قبر کو ٹھوکر لگائے تو مردے کو زندہ کر دے. یہ بھی تاریخ الاولیاء میں لکھا ہوا واقعہ ہے. جو بھی واقعہ تاریخ الاولیاء کرامت الاولیاء میں یہ واقعہ لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عمر میں برکت عطا فرمائے, ہم سب کو سعادت عطا فرمائے, ہم سب کو بلندی عطا فرمائے, ہم سب کو نمازی بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.